بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے 12ویں کلاس کی، تو بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1 ہے، جو کہ خط ہے مرزا غالب نے لکھا ہے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام۔ تو یہ خط جو ہے اس کو مکتوب نگاری بولتے ہیں۔ تو یہ مکتوب نگاری کے 2 لیٹر ہیں، تو آج ہم ایک خط کریں گے۔ تو پہلے مکتوب نگاری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، مکتوب نگاری جو ہے بعض اہل علم اہل قلم نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہے جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ہو۔ اگر مکتوب نگار کی تحریر میں کشش ہو تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں غالب، شبلی، مہندی، افادی، چودھری، محمد علی رودلوی، رشید احمد صدیقی، منٹو میراجی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا جو ہے خط ہے۔ تو خطوط کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ جب کوئی بہت خوبصورت اچھا خط لکھتا ہے تو ادب کے طور پر جو اس کو جو ہے مطلب اس کو نثر میں شامل کر دیا اور اس کو جو ہے ادب پاروں کے طور پر ہم پڑھنے لگے ایک ادب کی طرح۔ ٹھیک ہے نا، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم ان کا مرزا غالب نے یہ خط لکھا ہے، تو مرزا غالب کا ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سن 1797 تا سن 1869 تک ہے، یعنی 97 میں پیدا ہوئے، 69 میں ان تک 1869 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیمروز اور دسند بو قابل ذکر ہیں، اور اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریریں اور کچھ متفرق تحریریں بھی لکھی تھیں۔ ان میں غالب کی نثر عام طور پر صاف اور سادہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہے۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ بقول علی مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا، نہ اس کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی زندگی اور زمانے کے بہت دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں، خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلی بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا، اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ مرزا غالب کا جو تعارف ہو چکا۔ اب ہم خط کی طرف بڑھیں گے۔ یہ خط جو لکھا ہے مرزا غالب نے منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، تو یہ لیٹر میں پورا پڑھوں گی نہیں، جو اس کی جو خاص باتیں ہیں، مطلب جو اس کا خلاصہ ہے وہ بتا دوں گی میں آپ کو کہ اس میں خاص بات کیا ہے۔ تو غالب نے اپنا پہلا خط، جو یہ خط نمبر 1 ہے نا، پہلا خط ہے، اپنے شاگرد اور اپنے دوست منشی ہر گوپال تفتہ کے نام لکھا ہے۔ اس خط کی ابتدائی سطروں میں غالب نے
تفتہ سے اپنے گہرے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے 1857 میں دہلی میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا ہے کہ شہر میں اب ڈھونڈنے کو مسلمان نہیں، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، ہنود البتہ کچھ باقی ہیں، کچھ باہر کے لوگ۔ غالب آگے لکھتے ہیں کہ جس مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں یہ حکیم محمد محسن خان کا ہے، اور یہاں میں اس لیے محفوظ رہا کہ راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ نے صاحب عالی شان انگریز حکمران سے یہ عہد لیا تھا کہ دہلی شہر کو فتح کرنے کے بعد یہ لوگ بچ رہے، چنانچہ راجہ کے سپاہی یہاں آ کر بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے، ان سے باز پرس اور داروگیر ہے۔ میں چونکہ شہر کی اصلاح دینے پر مامور تھا اس لیے مجھے بے گناہ سمجھا گیا۔ اب دہلی میں گھر کے گھر بے چراغ ہیں، ابھی تک مسلمانوں کو جو اس شہر سے چلے گئے واپس آنے کا حکم نہیں ہے، جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہو گیا سبق کا، جو یہ خط کا جو اہم نکات تھے وہ تھا، مطلب نفس مضمون یہ ہے کہ غالب نے اس خط میں 1857 میں دہلی شہر اور بالخصوص دہلی کے مسلمانوں پر جو کچھ گزری اسے محتاط انداز میں بیان کیا ہے اور اپنے بلی ماروں میں محفوظ رہنے کی وجہ بیان کی۔ تو یہ بلی مارا میں رہتے تھے نا، تو یہاں پر ہمارا دیکھیے خط مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے لکھنے والے غالب شنبہ 5 دسمبر 1857 کا یہ خط لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مشق ہماری شروع ہو گئی، تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو الفاظ معنی، تو الفاظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ناگاہ، یک بیک، اچانک، اختلاط، میل ملاپ، انبساط، خوشی، بعینہ، ہو بہو، بالکل، موسوم، نام سے پکارا جانے والا۔ تو یہ والا پیج ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ صفحے پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے آگے بھی الفاظ معنی ہے۔ واللہ، خدا کی قسم، اہل حرفہ، مختلف پیشوں سے متعلق لوگ، مسکن، رہنے کی جگہ، گھر، صاحب عالی شان، مراد انگریز حکام، غارت، لوٹ، تباہی و بربادی، کوچہ، گلی، مبالغہ، جاننا واقعے کے خلاف، سمجھنا، غلط جاننا، شدت، سختی، باز پرس، پوچھ گچھ، ہنگام، داروگیر، وقت، زمانہ، پکڑ دھکڑ، ہنگامہ، شورش، فتنہ و فساد، خواہی، چاہے، آشوب، ہنگامہ، فتنہ و فساد، مصلحت، مشورہ، مخبر، خبر دینے والا، خفیہ، رپورٹ دینے والا۔ اس کے آگے ہے سیاست پانا، سزا پانا، جرنیلی بندوبست، فوجی انتظام، ٹکٹ، اجازت نامہ، زنہار، ہرگز۔ تو یہ والا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے، دیکھیے تو نیکسٹ پیج پر یہ جو ہے غور کرنے کی بات ہے، اسی خط سے متعلق ہے جو کہ غور کرنے کی بات میں دیکھیے انگریزوں کے خلاف 1857 کی بغاوت کی ابتدا 10 مئی کو ہوئی۔ اس ہنگامے کے زمانے میں اور اس کے ختم ہونے کے بعد دہلی والے جن تکلیف دہ اور مایوس کن حالات سے دوچار ہوئے، غالب نے اس خط میں نہایت پراثر انداز میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس قسم کے واقعات انسان کی شخصی اور سماجی زندگی کا تانا بانا بری طرح سے بکھیر دیتے ہیں۔ اس خط سے اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خط کو غور سے پڑھا جائے تو یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی ہی کی عکاسی نہیں کرتے، ان کے زمانے کے سماجی ماحول اور سیاسی حالات کے بارے میں بھی نہایت کارآمد معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور یہ خط کو اچھی طرح سے پڑھیے اپنی بک میں، کیونکہ میں اگر یہاں پر ریڈنگ کروں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کے آگے ہمارا جو ہے سوالات ہیں، 5 سوالات ہیں، تو ہم 5 کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی کیا مراد ہے؟ تو جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں 5 کے۔ تو دیکھیے سوال ہے نا، دوسرا جنم ہم کو ملا، اس سے غالب کی مراد یہ ہے کہ 1857 کے ہنگاموں میں انگریزوں نے دہلی میں رہنے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے،
قتل و غارت گری ہوئی، لوگ دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ غالب ان ہنگاموں میں محفوظ رہے، چنانچہ وہ اپنا زندہ بچ رہنے کو دوسرا جنم کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے، مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، غالب نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ دہلی شہروں میں انگریزوں نے اپنے مخبر چھوڑ رکھے تھے جو انہیں مطلع کرتے تھے کہ کون ان کے خلاف ہے اور کون انگریزوں کا حامی ہے۔ اگر غالب خط میں 1875 کی تفصیلات لکھتے تو 57 ہی ہوگا، یہ 5 اور 7 ادھر ادھر ہو گیا، تو یہ 1857 لکھا ہوا ہے، کی تفصیلات لکھتے تو ممکن ہے کہ یہ خط کسی ایسے شخص کے ہاتھ پڑ جاتا جو انہیں انعام کے لالچ میں انگریزوں کو پہنچا دیتا اور اس سے غالب کو نقصان پہنچتا۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3، اس فتنہ و آشوب میں نے کسی مصلحت میں دخل نہیں دیا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غالب 1857 کے ہنگاموں میں کسی بھی اعتبار سے شریک نہیں ہوئے، گھر میں بیٹھے رہتے اور جو کچھ ہوتا رہا اسے دیکھتے رہے۔ سوال نمبر 4 ہے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں تو 1857 میں بہت سے لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھر خالی تھے، وہاں کوئی چراغ جلانے یا روشنی کرنے والا نہیں تھا، یعنی ان گھروں پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب سوال نمبر 5 ہے، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، غالب نے اس جملے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ مجرم سیاست پائے جاتے ہیں، غالب اس جملے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے 1857 میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا انہیں انگریزوں نے مجرم سمجھا اور سخت سزائیں دی، ایسے لوگوں کو پھانسی دی گئی یا قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب ہمارے 5 جوابات مکمل ہو گئے نا۔ اب دیکھیے عملی کام ہے، تو عملی کام میں یہ سوال ہے، اس خط کی روشنی میں غالب کے زمانے پر ایک نوٹ لکھیے۔ تو اس زمانے میں جو کچھ حالات ہوئے تھے، تو جیسا کہ غالب نے یہ خط لکھا ہے نا 1857 کا، تو اس کی روشنی میں ہمیں یہ نوٹ لکھنا ہے۔ دیکھیے غالب نے یہ خط 5 دسمبر 1857 کو لکھا تھا۔ اس وقت انگریز پورے ملک پر قابض ہو چکے تھے، مغلیہ حکومت کا زوال ہو چکا تھا، انگریز ایسے لوگوں کو چن چن کر مار رہے تھے جنہیں بادشاہ کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے لیے یہ زمانہ بہت سخت تھا، ان کے بہت سے دوست مارے جا چکے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں پر خاص طور پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ غالب نے لکھا ہے کہ واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل حرفہ۔ غالب گلی قاسم جان کے اس حصے میں رہتے تھے جہاں دیوار بدیوار حکیموں کے گھر تھے، اور یہ راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے ملازم تھے۔ چنانچہ راجہ نے اپنے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، اس لیے کوچہ محفوظ رہا۔ غالب چونکہ لال قلعے سے وابستہ تھے اور انگریز لال قلعے کے ملازمین پر خاص طور پر سختی برت رہے تھے، انہیں قید میں ڈال دیا جاتا تھا یا سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ چونکہ غالب شاعر کی حیثیت سے بہادر شاہ ظفر اور ان کے شہزادوں کے کلام پر اصلاح دیتے تھے، لال قلعے کے دوسرے کاموں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے، ورنہ بڑے بڑے جاگیردار امیروں اور رئیسوں کو انگریزوں نے پکڑ کر بلوا لیا، شہر ویران ہو گیا۔ انگریزوں نے بغاوت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں جو مسلمان شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس خط کے لکھے جانے تک انہیں پھر شہر میں آباد ہونے کی کوئی حکم نہیں دیا گیا، ان حالات میں غالب نے اپنے دوستوں کو دہلی آنے سے منع کیا تھا کہ کہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ پورے خط کا جو ہے خلاصہ بھی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پورے جوابات بھی مکمل ہو گئے، عملی کام بھی ہم نے کر لیا۔ تو دیکھیے عملی کام بھی یہ مکمل ہو چکا، ہم نے نوٹ بھی لکھ لیا ہے نا، تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، لیسن ضرور یہ پڑھیے گا سبق۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ چیپٹر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دوسرا ختم جو دوسرے ویڈیو میں بنائیں گے۔ اور تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو آپ لوگ وزٹ کیجئے، میں نے بہت سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنائی ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ جو ہے میرے چینل کو سپورٹ ملے، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو
آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو لائک شیئر کریں، سپورٹ کریں میرے چینل کو۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خوب خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔